بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 نصف تو ثلاثہ تائیں۔ اللہ دینا نال شروع جنہیت مہربان تیرے والا ہے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے کیسا حکم لگاتے ہو تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ باقی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہمیں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب جان لیں گے۔ اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے۔ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ ان قریب دیکھیں گے۔ باقی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد مکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ صاد، اس نام پر قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس کا چنبا یعنی حیرانگی ہوئی کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو،
بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پہلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے، بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کیا ان کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور تمیخا کرنے والا فرعون اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے، یہ ہے وہ گروہ۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ میں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مضبوط کی اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی کوئی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم تو دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجیے اور خلاف حق نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی، اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا، تو ہم نے اسے یہ معاف فرمایا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکاوے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے، یہ کافروں کا گمان ہے،
تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ یہ کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی، تاکہ اس کی ایتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پیر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا جہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ پھر رجوع لایا، عرض کیا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر مار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور قدرت اور علم والے کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا بسنے کے بعد ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔